السلام علیکم۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت کو سمری گزشتہ رات وصول ہو گئی، اور سمری کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے کہ وہ ہم لوگ سما کے اوپر رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ سمری آ گئی 6 نام ہے سینئر موسٹ جنرلز کے، اور 2 وفاقی وزراء اس کی تردید کر رہے تھے۔ پھر انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اس کے اوپر آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ سمری ہم نے روانہ کر دی ہے۔ تو اس کے بعد آدھی رات کے بعد وفاقی وزراء نے دوبارہ ایک بیان جاری کیا کہ ہاں جی سمری موصول ہو گئی ہے۔ تو وہ جو تنازع اور کنٹروورسی جس کا میں روز ذکر کرتا ہوں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اور ہر ایک کے اپنے فیوریٹس بھی ہیں، وہ ابھی تک صورتحال موجود ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرا آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ تھا، وہ ایک فنکشن آج تھا جو شہداء کے حوالے سے 6 ستمبر کو ہونا تھا، پاکستان ڈے کا ہوا آج ہے۔ اس وقت سیلاب کی صورتحال کے باعث وہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس میں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا الوداعی خطاب کہہ لیں، اس کے اندر بہت سے پالیسی سٹیٹمنٹ ہیں، پالیٹکس کے اندر جو فوج کی مداخلت ہے اس حوالے سے بھی اور باقی ایشوز کے اوپر بھی۔ تو پروگرام میں دونوں ایشوز پر بات کریں گے۔ جن 6 جنرلز کی سمری آئی، تھوڑا سا بریف اس کے اوپر بات کرنے پروگرام کے آغاز میں۔ سب سے اس میں سینئر موسٹ جو جنرل ہیں جنرل عاصم منیر ہیں، جو سینیورٹی کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں۔ وہ منگلا میں آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروسز میں آئے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت پاکستانی فوج میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات ہیں۔ 17 جون 2019 سے 6 اکتوبر 2021 تک گوجرانوالہ کے کور کمانڈر رہے۔ 2018 میں انہیں 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ انہیں 2017 میں ڈی جی ایم آئی جبکہ اکتوبر 2018 میں ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی والی ان کی تعیناتی تھی، یہ تقریباً 8-9 ماہ کے قریب، اور ایک ٹرانزیکشن یہ رپورٹڈ ہے، میں اس کو بہت زیادہ زور نہیں دیتا، لیکن یہ اب نون ہے کہ ایک ایسی کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی جو ایک پراپرٹی ٹائکون سے پروبیبلی فرا کی طرف ہوئی، جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے نالج میں لائے۔ پرائم منسٹر کو عمران خان اس وقت جو وزیر اعظم تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری اور ان کی درخواست کے اوپر ان کو وہاں سے پوسٹ آؤٹ کر کے کور کمانڈر گوجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ اور جنرل فیض جو تھے، پہلے وہ ڈی جی سی تھے، دوبارہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ یہ وہ ایشو ہے جو بعد میں ابھی تک موجود ہے عمران خان کے دل میں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، اور جنرل فیض جب ان کے ہٹانے کی باری آئی تو پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ جو ان کا ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے جو ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے۔ عمران خان کے آج تک کے جو بیانات ہیں اس کی ریفلیکشن ہے، اس کے اندر یہ امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہے۔ یہ سینیورٹی کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سب سے پہلا نمبر انہی کا آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جنرل سائد شمشاد ہیں۔ ان کا جو تعلق ہے وہ سندھ ریجمنٹ سے، اس وقت 10 کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پاکستانی فوج کے اہم ترین عہدے یعنی چیف آف جنرل اسٹاف تعینات رہے۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر کام کیا۔ اپنے کیریئر میں لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور میجر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہے۔ وہ جنرل اسٹاف رہے، ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر بھی رہے۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کمانڈر 10 کور کمان کی۔ اظہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈنٹ انفینٹری سکول تعینات رہے۔ سابق فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کہنے کی طرح وہ مری کے جی او سی بھی رہے، اور جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کے پرنسپل سٹاف آفیسر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس سے پہلے پشاور کے کور کمانڈر تعینات رہے۔ انہیں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے چیف انسٹرکٹر کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ فوج میں انہیں خاص طور پر مغربی سرحد اور فاٹا جنگ کا ماہر مانا جاتا ہے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے شمالی وزیرستان میں ڈویژن کی کمان سنبھالی۔ خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں تجزیاتی ونگ کے ڈی جی بھی رہے۔ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے، انہیں اپریل 2019 میں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کیا گیا۔ اس کے 2 ماہ بعد انہیں ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا۔ انہوں نے بطور کور کمانڈر پشاور کے بھی فرائض ادا کیے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت پاکستانی فوج میں کور کمانڈر بہاولپور تعینات ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے، وہ اس وقت گوجرانوالہ کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہے۔ بطور میجر جنرل 2017-18 میں 10 انفینٹری ڈویژن کی کمان کی۔ وہ 2011 اور 13 تک صدر آصف علی زرداری، فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے۔ یہ 6 سینئر موسٹ جنرلز ہیں، اور ان میں سے ایک کو بننا ہے آرمی چیف اور ایک بنیں گے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی۔ اور ایک عام خیال یہ ہے کہ کل 24 کو کابینہ کے اجلاس کے بعد ممکنہ طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف ایک سمری کی منظوری دے دیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے پبلک کریں، ہو سکتا ہے ابھی ہولڈ بیک کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ترکی چلے جانا ہے 2 دن کے دورے کے اوپر، اور یا تو ان کی غیر موجودگی میں وہ سمری آئے گی، تو یا ان کے جاتے وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو ریلیز کیا جائے۔ پھر یہ سمری جائے گی
صدر صاحب کے پاس دستخط کے لیے. صدر صاحب کے دستخط کے بعد نامینیشن جو ہے اس کو حتمیت، اس کی حتمی شکل اختیار ہوتی ہے، وہ آرڈر آفیشیل آرڈر بن جاتا ہے. پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ تعینات کرتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی عام طور پر جو صدر پاکستان منتخب ہو جاتا ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی جو بھی ماضی کی ہو اس کو ترک کر دیتے ہیں، پھر وہ صدر پاکستان ہوتا ہے، پھر وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل نہیں ہوتا. لیکن ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی اس چیز کو ایک نئے تنازع کی شکل میں ہمارے سامنے لاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں صدر صاحب سے رابطے میں ہوں، وہ ان سے پوچھ کے تعیناتی کی منظوری دیں گے. یہ بذات خود بہت بڑا کنٹروورسی ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی اعتبار سے ان کو عمران خان سے مشاورت درکار نہیں ہے، نہ کرنی چاہیے. لیکن اس کا اگلا حصہ جو ہے جملے کا وہ بہت ہی معنی خیز ہے اور خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے میں اور ڈاکٹر عارف علوی اس کے اوپر کھیلیں گے. اب یہ کھیلنے والی ٹرم از ویری ڈینجرس ٹرم، کیونکہ یہاں اسلام آباد میں چھ گوئیاں یہ تھیں کہ یہ سمجھی جائے گی، اور اگر عمران خان کی وش لسٹ کے مطابق نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس کو 3 ہفتے کے لیے ہولڈ بیک کر لیں، یا 2 ہفتے کے لیے، یا 10 دن کے لیے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو بولیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو ریویو کر لیجیے. یہ یہاں تک ان کا حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. دوبارہ پرائم منسٹر اپروو کر دیں تو پھر وہ حتمی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر پریزیڈنٹ اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن 29 نومبر از دی لاسٹ ڈے ان آفس آف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور اس سے پہلے اگر جنرل عاصم چیئرمین جوائنٹ کے طور پر یا آرمی چیف دونوں میں سے کسی بھی آفس کے لیے اگر وہ کنسیڈر ہوتے ہیں تو ان کا لاسٹ ڈے ان آفس از 27 نومبر. اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اس سے پہلے ان کی نامینیشن ہو جائے تو آٹومیٹکلی 3 ایئرس کے لیے یا جتنی مدت کے لیے ان کو لگایا جائے وہ ٹرم ان کی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ہی ایک ایسی کیچی سچویشن ہے جو پاکستان کو تھوڑا سا 10-15 دن کے لیے ایک ایسی انسٹیبلٹی کا ماحول پیدا کر دے گی. پہلے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک ادارہ، بہت بڑا ادارہ جو پاکستان کی سیکورٹی کا ضامن ہے، وہ براہ راست اس کے اندر ایک رول میں آ جائے گا، جس میں اس کے چیف کے اوپر یا چیئرمین جوائنٹ چیف کے اوپر ایک کنٹروورسی سامنے نظر آ رہی ہوگی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پڑی ہوگی. جیسے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا، ویسی صورتحال بھی دوبارہ بن سکتی ہے. تو ایک خوشائن صورتحال نہیں ہوگی. تو میں آپ کو سٹیٹمنٹ بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے پرائم منسٹر سے بھی، نون لیگ کے لوگوں سے بھی یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ ڈو یور ہوم ورک ویل. کچھ ایسا نہ کریے گا کہ معاملہ کھلا چھوڑ کے تو آپ کسی کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے جائیں. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے کسی تنازع کا. اب یہ جو ان کا جملہ ہے یہ بہت وزنی جملہ ہے کہ میں نے اور ڈاکٹر عارف علوی نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے. یہ قانون کے اندر رہ میں کھیلنے کی باتیں آپس میں یہ ڈسکس کر کے طے نہیں کر سکتے. یہ عارف علوی صاحب اپنا استحقاق تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عمران کے ساتھ مل کے کھیلنے والی بات تو ایک سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر لے گی. ناٹ اے گڈ سائن. جنرل باجوہ نے جو آج خطاب کیا، الوداعی خطاب، اس کے اندر بہت سی اہم باتیں ہیں جن کو میں آپ کو سنوانا بھی چاہتا ہوں. اس کے اوپر پروگرام میں بات بھی کریں گے. دکھائیے گا جی. سب سے پہلا ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. گزشتہ سال فروری میں ہم نے طے کیا کہ یہ معاملہ رکنا چاہیے. دکھائیے گا. 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. فوج کے ساتھ گزشتہ 4 سال میں میں کہوں گا، پہلے پی ایم ایل این ان کو چیلنج کرتی تھی، لیکن 6 ماہ اپریل سے آنورڈ جو کچھ فوج کے لیے کہا گیا وہ ادارے کے مفاد میں نہیں جاتا. لال مسجد کے واقعے کے بعد جنرل پرویز مشرف کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس وقت فوج کے لیے سچویشن جو تھی وہ بڑی خراب تھی. لیکن میں اپنے پورے جو جرنلسٹک کیریئر ہے اس کے اندر 30 سال، اس کے اندر جو یہ والا سین دیکھ رہا ہوں 6 ماہ میں، شاید فوج کو اتنی تنقید کا کبھی انٹرنل جو ان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اوپنلی تنقید کرتے ہوئے میں نے کبھی اتنے کھلے عام نہیں دیکھے. تو فوج کو اپنا پورا جو اپروچ ہے سیاسی مداخلت کے حوالے سے اس کو ری تھنک کر کے اس کے اوپر قائم رہنے کی ضرورت ہے. 2018 میں جو عمران خان کی حکومت تھی وہ باقاعدہ ایک آئی جے آئی کے ماڈل کے طور پر اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے کریٹ کیا گیا تھا 2018 میں. جس طریقے سے اس وقت بے نظیر بھٹو، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا. سیکیورٹی رسک نہیں تھی، وہ سیکیورٹی ان کو روکنے کے لیے
نواز شریف کو سپورٹ دی گئی تھی اور ان کے الائز بنائے گئے تھے. اسی طریقے سے عمران خان کو کھڑا کیا گیا اور ان کو اتحادی دیے گئے, بلوچستان عوامی پارٹی بنا دی گئی. تو یہ جو کام جب تک فوج یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہم نے کسی پارٹی کو مصنوعی طریقے سے آکسیجن دے کر کھڑا نہیں کرنا, اس کی حکومت بنوانی نہیں, دائیں اور بائیں سے الیکٹیبلز اس کے ساتھ کھڑے کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح جو جہانگیر ترین جہاز میں بٹھا کے لاتے رہے تھے, وہ آئے کہاں سے تھے, اس کی بیک گراؤنڈ ہے ایک پوری. اور اسی طریقے سے اگر کسی پرائم منسٹر سے لڑائی ہو جائے تو اس کی حکومت گرانی نہیں چاہیے. نواز شریف پاناما میں بہت ڈسکریڈٹ ہو رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت 2018 تک چلنے دیتے ایز پرائم منسٹر, تو 18 کے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ ان کو ویسے ہی مار پٹ جاتی, کیونکہ وہ ان سے بار بار ہم لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کہاں سے لیے ہیں. تو 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر اس کو نااہل قرار دے دینا درست فیصلہ نہیں تھا, ناانصافی تھی, ظلم تھا. تو یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہوا پاکستان کے اندر. عمران خان کے اوپر جب نو کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بجائے اگر وہ شاید 2 مہینے اور حکومت کرتا تو جون سے زیادہ وہ چلا نہیں سکتے, کیونکہ پورے ہمارے جو ملٹی لیٹرل فنڈنگ تھی وہ ساری فنڈنگ لائن ڈرائی اپ ہو چکی تھی. پیسہ 4 آنے پاس نہیں تھے پاکستان کے, ہم زیادہ دیر سروائیو نہیں تھے کر سکتے. تو اس کو خود سے گر جانے دیتے بجائے کہ اس کے لیے پش کہیں سے پرووائڈ کی جاتی. تو کچھ چیزیں ہیں جہاں بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے, ادارے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. بہت باقاعدہ دور راہ سے ایک اپروچ چاہیے جس کے اوپر قائم رہے ادارہ, اور سیاستدانوں کو رات گئے جا کے جپھی ڈال کے اپنی حکومت بنوانے کے لیے اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو گرانے کے لیے اپنی خدمات نہیں دینی چاہیے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا, نام نہیں لے سکتا, لیکن ایک پاکستان کی بڑی معتبر سیاسی شخصیت, وہ جا کے اگر گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہیں گے کہ حکومت گرا دو اور ہماری حکومت بنا دو, یہ صحیح واقعہ ہے جس کو میں نے کراس چیک ویریفائڈ کیا ہوا ہے. اور ایسے ہی ہوا, جا کے اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کے آرمی چیف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا. یہ ظلم ہے, اور میرے خیال میں فوج کو خود اس کا راستہ روکنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ان کے گھٹوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں ہماری حکومت بنا دو اور یہ پہلے والے کی گرا دو, ان کو اپنا دوست یا سجن نہ سمجھیں, وہ پاکستان کے دشمن ہے, اس نظام کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے جعلی اور جھوٹا بیانیہ, یہ جو غیر ملکی سازش اور رجیم چینج کا تھا, اس کے اوپر بھی بات کی, جس کے اوپر میری کنوکشن ہے کہ یہ امریکہ کی ماں کے اوپر کوئی رجیم چینج نہیں تھی. یہ ٹپیکل وہی پیٹرن تھا جس میں سٹنگ پرائم منسٹر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو سیم پیج 3.5 سال تک جب تک وہ بوجھ اٹھائی رہی فوج, جب تک انہوں نے بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھا تب تک وہ سیم پیج تھا. جنرل باجوہ سے وزادار آدمی بھی کوئی نہیں تھا. ان کے لیے جتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ عمران کرتے تھے کوئی بھی نہیں تھا کرتا, لیکن جس دن انہوں نے کہا ہم یہ بوجھ اور نہیں اٹھائیں گے, اس دن ان کے لیے پھر میر جعفر, میر صادق, تمام وہ القابات دیے جو نہیں دیے جانے چاہیے تھے. آپ کو 1,01,000 اختلاف ہوں گے نا جنرل باجوہ سے یا فوج کی سیاست میں مداخلت کے, لیکن آپ اپنے ادارے کو کمزور کر کے اس کو کنٹروورشل نہیں بنا سکتے. اس کے اوپر آپ کو بار بار سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کا ادارہ ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا. سنیے کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی, اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے, بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے, وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے, لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے. افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے. پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. ہمیں اپنی حرکات درست کرنی چاہیے سب کو بحیثیت قوم, تاکہ پاکستان آگے بڑھے یا غریب لوگوں کی جو حالت ہے اس میں بہتری ہے. میرا بھی اتنا ہی فرض ہے, سیاسی لوگوں کا بھی, اداروں کا بھی, سپریم کورٹ کا بھی, سب کا. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں, قادر مندوخیل صاحب ہیں پارٹی سے, ازما بخاری صاحب ہیں PMLN سے, اور جنرل غلام مصطفیٰ ہیں ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جنرل غلام مصطفیٰ, آپ سے شروع کرتا ہوں. فوج کا اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ 70 سال سے سیاسی مداخلت کر رہے ہیں جو ایک غیر آئینی کام ہے. یہ غیر آئینی ہونا ہمیں پہلے دن سے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ
جب بھی مشکلات کے بعد اس بیان کو دیا جاتا ہے تو دل یہ کرتا ہے کہ پہلے مان لیں کہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ آئندہ مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ پھر مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی زبانی میں آپ نے سنا ہوگا، پیچھے چلے جائیں گے 71 کے بعد بھی آپ نے 75 ایسے بیانات دیکھے ہوں گے، ہوتا پھر وہی ہے، کیوں؟ دیکھیے، یہ صرف فوج کے لیے نہیں، باقی ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ فوج نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے اور پبلکلی اس کو کنسیڈ بھی کیا کہ کرتے رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، یہ ڈائریکٹلی مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں فوج میں، تو اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس چیز سے بھی انکار کرنا زیادتی ہوگی کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے، وہ بھی ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش میں رہی ہے۔ انہوں نے بھی مجاز کے جو اپنے فرائض تھے عوام کو ڈیلیور کرنے کی، پاکستان کے حالات بہتر کرنے کی، اس کے بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائرے میں کھیلتے رہے ہیں، آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور اپنے مفادات کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ تو یہ سب ایک جو سچویشن اس وقت ملک کو درپیش ہے، اس میں فوج کا قصور تو جن باجوان نے مان لیا کہ باقی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اگر مان لے سارے کو اور بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ فوج اپنا کام کرے، بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، فوج کو یہ اپنا کاموں سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور سیاسی لیڈرشپ بھی جو ان کا مین کردار ہے، جو مین کا فرض ہے، یا جس وعدے پر مجھے وعدہ میرے ساتھ کر کے آتے ہیں، وہ اگر اس طرف وہ توجہ دیں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں تو عوام خود ہی فوج کا رستہ روک دے گی، پھر فوج کو آگے آنے نہیں دے گی عوام اس سے، کیونکہ جب عوام کو ان کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے تو فوج کیوں آئے گی بیچ میں؟ ہاں یس، یہ ضرور ہے کہ فوج ایک پاکستان کا ادارہ ہے، فوج حکومت کو جب بھی ضرورت پڑی، جہاں بھی ضرورت پڑی، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، جہاں بھی ہو، فوج نے ہمیشہ عوام کے لیے حکومت کے حکم پہ لبیک کہا ہے، اور آئندہ بھی کرے گی، وہ کرتے رہنا چاہیے، اسی ملک کا ادارہ ہے۔ لیکن سر کیا آئندہ سے مداخلت رک جائے گی، یا یہ ویسا ہی بیان ہوگا کہ جیسے جنرل پرویز مشرف کے بعد جنرل کیانی نے دیا، یا جیسے کسی اور مشکلات کے بعد کسی ہم فارمر آرمی چیف یا 70s میں بھی ایک آدھ دفعہ آپ کو سننے میں مل گیا ہوگا، لیکن کیا ویسے ہی ریپیٹیشن نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 2-4 سال کے بعد میں اور آپ دوبارہ شاید کوئی ایسے ٹاپک اگر اللہ نے زندگی دی تب تک تو پھر نہ ڈسکس کر رہے ہو، مجھے تو اس بات کا خوف آتا ہے۔ دیکھیے، خوف ہمیں بھی آتا ہے، یہ اس طرح آپ واحد نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان سب سے زیادہ فوج کو ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جس طریقے سے فوج آج تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے فوج پر جملہ بازی ہو رہی ہے یا حملے ہو رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی اور جو اس وقت فوج میں رینک اینڈ فائل ہے، جو بھی ہو، وہ اس چیز کی ناپسند کرتے ہیں اس کو، اور وہ اس سے انتہائی پریشان ہے اس بات پہ کہ بھئی کیوں ہم پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے لیے بھی اور ان کی بہتری کے لیے بھی اور ملک کی بہتری کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور اس میں سیاستدانوں کو فوج کی مندو خیل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں۔ مندو خیل صاحب، آپ بھروسہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے گی اور سیاستدان اپنا کام کریں گے؟ دیکھیے، ہم تو ایز اے جمہوری پارٹی، ہمارا تو شروع دن سے یہ مطالبہ ہے اور ہمارا کہنا ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ تو لیکن یقیناً ماضی میں جو ہے نا اس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں، چاہے جنرل ضیاء کا لے لے، چاہے جنرل ایوب خان کا لے لے، یا جنرل مشرف کا لے لے، یہ چیزیں تو ہوئی ہے۔ اب اگر فوج چیخ چیخ کے بول رہی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ اگر پریس کے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں آتے ہیں، اور پھر تاریخ میں دوسرا بڑا واقعہ ہے جو آرمی چیف خود آ کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے، تو یقیناً ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ مگر یہ پھر سیاستدانوں کے اوپر، سیاسی پارٹیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پھر جا کے وہی گیٹ نمبر 4 کی باتیں شروع نہ کرے۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے اداروں سے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کرے، یا ماضی میں جس طرح شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کا بڑے فخر سے کہتے تھے اور ایسا لگ رہا تھا وہ ترجمان ہے، یا فواد چودھری لے لے یا دوسرے لوگ لے لے، تو ایسے لوگوں کو بھی شٹ اپ کال دینا چاہیے کہ آئندہ خبردار کوئی فوج کا نام لے، آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنی جگہ پہ کھیلے، ہمارے کندھے پہ بندوق نہ چلائے۔ اور پھر اسی طرح ایسے لوگ جو نا وہ ہر جگہ وزیر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ مشیر بھی ہوتا ہے، کیونکہ پھر سیاسی پارٹی بھی ایک اس کو ٹولز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ عظمہ صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں۔ عظمہ، آپ بتائیے گا، سیاستدانوں کا کام ہے، فوج کا کام پروفیشنل ڈیوٹیز ہے اور ان ایڈ آف سول پاور ہے۔ عام طور پر یہ پاکستان میں کبھی مروجہ اس طریقے سے کام ہوا نہیں ہے، کچھ اور ہی ہوتا رہا ماضی سارا۔ کیا اب اس میں فرق آئے گا؟
بہت شکریہ ملک صاحب. امید پہ دنیا قائم ہے اور میں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی فوج کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہتی ہوں اور میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے. مشرف صاحب کے دور کے بعد بھی جو ہے وہ یہی باتیں سننے کو ملی تھی اور بڑی ایفرٹ کی گئی کہ جو مشرف صاحب کی کارنامے تھے اس کو جو ہے اس سے لوگوں کو جو ہے وہ جو بدزن ہوئے تھے لوگوں کو اس سے دور کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا، پہلے میں جنرل صاحب کی ایک بات پر ضرور کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. بڑی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں. یہ بھی ہوگا، کسی حد تک درست ہوگا، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں آج تک صرف ایک ہی اختیارات کا منبع جو ہے وہ ادارہ رہا ہے جو پاک فوج ہے. اور اسی لیے جہاں طاقت ہوتی ہے سب لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، جو انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا. پاک فوج ہمارا ایک ادارہ ہے جو اس کا کام ہے وہ بہت اچھا کرتے ہیں. آج شہداء کا پروگرام تھا، میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اس موقع پر. لیکن ہمیں پورا سچ بولنا ہوگا. اگر ہمیں تصحیح کرنی ہے، اپنی تصحیح کرنی ہے تو مجھے بھی سچ بولنا چاہیے. اگر کسی اور نے تصحیح کرنی ہے تو اس کو بھی سچ بولنا چاہیے. آج جو RTS ہے اس کو اور امپورٹڈ گورنمنٹ کی جو فینومنا تھا اس کو ایک ہی چھڑی سے ہانک دیا گیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید حقائق سے میچ نہیں کرتا. کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے بارے میں تو خود بتا بھی دیا جنرل صاحب نے، بالکل درست کہا کہ ایک اتنی بڑی سازش ہو رہی ہو اور آپ کا خیال ہے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے ضامن ادارے ہیں سازش ہو رہی ہے اور وہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے، صرف عمران خان کو فکر ہو رہی تھی اس ملک کی. ایسا نہیں ہوتا. لیکن RTS سے پہلے کیا نہیں ہوا. کیا جو ہے وہ پیناما کے اندر 400 لوگوں کے نام آئے تھے نا، لیکن صرف ایک نواز شریف کو سنگل آؤٹ کر کے وہ GITیاں کیسے بنی، وہ کون لوگ ارد گرد پھر رہے تھے ججوں کی عدالتوں کے باہر، کیسے جو ہے وہ لفافوں میں جو ہے وہ آ رہے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ اعتراف جرم آئے، اس کے بعد کون ججوں کے گھر پر جا کر جو ہے وہ ان سے فیصلے لینے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ سب ہوا نا. اس کو آپ یہ کہہ کے کہ جی RTS والی بات ہی درست نہیں تھی، ہار جیت کو تسلیم کریں. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سچائی اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا چاہیے. مثبت رپورٹنگ کا حکم جو ہے وہ آیا، مثبت رپورٹنگ ہوئی اور پھر عمران خان، ان کے اتحادی سب لوگ بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے مینجمنٹ کی جاتی تھی. ان کو جو ہے بندے تک پورے کر کے دیے جا رہے تھے. تو عمران خان کو وہی لت لگی ہوئی ہے اور یہی بات اس کو جو ہے وہ منظور نہیں ہے کہ وہ اپنے زور بازو پہ نہ کچھ کر سکا ہے آج تک، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو اب بھی کوئی نہ کوئی بریک لے لیں، بریک کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل باجوہ کے بہت سارے بیانات میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ ملک بہت مشکل صورتحال سے، سیاسی جماعتیں مل کے اس کو نکال سکتی ہیں، کسی اکیلے کے بس کرنی ہے. سنیے گا. فوج نے تو اپنا سے شروع کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. وہ RTS والا بھی سنوا دیں، ابھی انہوں نے ازما نے ذکر کیا تو وہ بھی ساتھ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا. ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا. ہار جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا. جی ازما، آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. آپ کا وہ بیان میں نے سنوا بھی دیا، لیکن ساتھ جو اکنامک چیلنجز کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی میں نے آپ کو عمران کا بھی بیان سنوایا نئے چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور پریزیڈنٹ صاحب قانون کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے اس کے اوپر. تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتیں اس کے لیے یکجہتی کا اظہار کریں گی. ابھی وہ کھینچا تانی کسی نیکسٹ لیول پہ بھی جا سکتی ہے. نہیں ملک صاحب، تمام سیاسی جماعتیں تو اس ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ کوشش کر ہی رہی ہیں، مخالفت اور اس کے باوجود بھی لگی رہتی ہیں. عمران خان ایک نیا فیکٹر آیا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر
جس کو اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز سے کھیلنا ہے. وہ پہلے بھی کھیل چکا ہے اور اب وہ دوبارہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں. اور یہ بات درست ہے. دیکھیے عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے سیاسی لوگوں سے. ان کو سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی. ان کو جن سے بات کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ہم جو ہے وہ اب عمران خان کو کون سمجھائے گا؟ اس کے ساتھ مغز ماری کرنا ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. نہ ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ان کو بیساکھیوں کی اور گود کی عادت پڑی ہوئی ہے, وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو ان کے, میں نے بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا, اس اسٹیٹمنٹ کے آگے ایک جملہ اور بھی تھا. اس جملے کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ جس کو مرضی لگا دے آرمی چیف, میرا کیا لینا دینا ہے, میرٹ پہ جس کو مرضی لگا دیں. ایک طرف آپ کا لینا دینا نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا جو ہے وہ الوی صاحب کے ساتھ مل کے. الوی صاحب کو خاص طور پر, چونکہ عمران خان تو کسی عہدے پہ نہیں ہے, وہ نااہل شخص ہیں, وہ ایک چور, ڈکلیئرڈ چور ہیں, سو ان کی تو بات کرنا فضول ہے. لیکن صدر الوی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہے اس کے اوپر براجمان ہے. اور میں ان کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ آپ عمران خان کے تمام جو کرائم آپ پارٹنر رہے ہیں عمران خان کا, وہ بے شک پارلیمنٹ حملہ کیس ہو, اس کے بعد جو انہوں نے آئین شکنی کی, قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی جو ہے وہ, جس کے اوپر فل بینچ سپریم کورٹ کا کہہ چکا ہے کہ عارف الوی صاحب نے آئین شکنی کی, وہ آلریڈی یہ جو ہے یہ کرائم سر انجام دے چکے ہیں. اب تیسرا جرم اگر وہ کریں گے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, پریزیڈنٹ الوی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, نہ کسی کنسلٹیشن کا, نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو روکنے کا. یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت یہ سمری آئے گی. جی ایچ کیو نے اپنے نام بھیجے, اس میں سے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے جن کو مناسب سمجھا, جو سب لوگ میرٹ پہ تھے, ان میں سے انہوں نے نام جو ہے وہ سمری بنا کے بھیجیں گے. اس کے بعد اگر پھر عارف الوی صاحب کھیلنے کی کوشش کریں گے تو ہر دفعہ کھیل کا جو ہے نا وہ بچے کا کھیل سمجھ کے نظر انداز نہیں ہوگا, اور نہ اس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے. آپ نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ نون لیگ کو تیاری کرنی چاہیے, ہماری بالکل تیاری پوری ہے. اور یہ گند اگر کسی نے کرنا ہے اس معاملے کے اندر, جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, کہ جب عمران خان کی عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہونے لگی تو انہوں نے کہا میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں. اس سے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں ایک دن بھی جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دوں گا, اور اس وقت بھی اپنے مفاد کی بات نہ آپ کے پاس اتنی تعداد موجود ہے, نہ آپ سیاسی طور پر اتنے توانہ ہے. مندو خیل صاحب سے بھی پوچھیں. مندو خیل صاحب یہ بڑا نازک سا معاملہ چل رہا ہے. میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں ملک صاحب. جی کہیے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہٹا نہیں سکتے, لیکن یہ معاملات چیلنج تو کیے جا سکتے ہیں نا, جب ایک اختیار ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ, اور یہ پھر یہ ہے کہ وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے, وہ صرف سائننگ اتھارٹی ہے. اپوائنٹ ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنا, جو وہ کر دیں گے. ازما یہی تو ایشو ہے, جب آپ چیلنج کریں گے تو سپریم کورٹ جائے گا, اور سپریم کورٹ کے لیے ٹائم نہیں ہے. 29 اور آج کے درمیان میں وقت کتنا ہے؟ نہیں فرق پڑے گا. مندو خیل صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو معاملہ ہے 2019 میں جب آرمی ایکٹ 1952 میں امینڈمنٹ لایا, اس امینڈمنٹ میں خود پی ٹی آئی عمران نیازی صاحب نے یہ لایا, جو اس میں یہ چیز تھا کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن اور اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کرے گا. تو یا تو بریکٹ میں لکھ دیتے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران نیازی صاحبوں کو, ٹھیک ہی, نہیں تو باقی سارے غدار اور محبوبتہ نہیں ہے. جب یہ قانون ایک پاس ہو چکا ہے تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ان کو عام اسمبلی کی پروسیڈنگ سمجھ رہے کہ اسمبلی سے ایک بل پاس ہو گیا, صدر کے پاس گیا, صدر نے ریجیکٹ کر دیا آرٹیکل 48 کے تحت, پھر دوبارہ گیا, 10 دن بعد آٹومیٹکلی وہ پاس تصور کی جائے گا. یہ نہیں, یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, یعنی پرائم منسٹر نے سمری پہ سائن کر دیا, اناؤنس ہو گیا فلاں آرمی چیف ہے تو وہ ہوگا. اب وہ سیکشن افسر نوٹیفکیشن نکالے یا صدر پاکستان نوٹیفکیشن, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ یہ پروسیڈنگ وہی ہے جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا. میں موجود تھا اس میں. عمران نیازی صاحب نے باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پہ تحریک انصاف کے اس کے اوپر نوٹیفکیشن جنرل باجوہ صاحب کے نکالا, تو سپریم کورٹ بولے یہ صحیح نہیں ہے, دوبارہ صحیح کر کے لیا. تو دوبارہ کیا تو دوبارہ غلط تھا. اس نے بولا بابا آپ نہیں کرا سکتے, آپ صرف اپروول دے سکتے ہو, یہ جائے گا منسٹری آف ڈیفینس کو, وہ سمری موو کرے گا, وہاں سائن ہوگا. جیسے ایک ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری یا منسٹر کو اپروول دیتا ہے اور وہ سیکشن افسر اس کی نوٹیفکیشن نکالتا ہے, تو یہ پروسیجر ہے. آپ مجھے بتاؤ اگر پرائم منسٹر کل یا پرسوں اناؤنس کرتا ہے کہ فلاں جنرل جو ہے نا آرمی چیف ہوگا,
تو یہ جو کھیل رہے ہے یہ تو پھر وہی اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ تو وہی اداروں کو جو ہے نا وہ پورے دنیا میں بدنام ہونا کچھ نہیں ہے، اناؤنس ہو گیا تو ہو گیا، وہی آرمی چیف ہوگا اور اس نے چارج سے لینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرے ہو، ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں، دوسری طرح آپ کے لوگ نمبر ون کو کے اوپر باتیں کریں مختلف ٹاک شو میں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی نیت ابھی بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ نے ٹائم لینا ہے الیکشن کا اور ڈی چوکانے کی بجائے آپ جا رہے وہاں پہ پنڈی۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ اداروں کو جو ہے نا وہ متنازع بنانا چاہ رہے ہو، آپ مزید اس کو ہونا کچھ اس شخص کے نصیب میں آپ یقین کریں گے ندیم ملک صاحب رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جنرل غلام مصطفیٰ آرمی چیف کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ سپریم کورٹ سے پہلے کہیں بریک لگانے والا، سپریم کورٹ جائے ہی جائے۔ دیکھیے اللہ نہ کرے ایسا ہو، بہت زیادہ بدقسمتی ہوگی پاکستان کی، پاکستان فوج کی۔ اگر ہم اسی کھچتانی میں رہے تو معاملات سدھرنے کے بجائے بگاڑ اور بڑھے گا ہی ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے سے میں وارن کر رہا ہوں آپ کے پروگرام سے شروع لے کے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ ایک سیاسی ابتدائی ایک طرف ہے، جو اکنامک کنڈیشن آپ کی دوسری طرف ہے، اور ایک دوسرا گربان جو ہم نے پکڑا ہوا وہ تیسری طرف ہے، اور ایک آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے جو عام طور پر روٹین میٹر تھا، پہلے بھی ہوئے ہیں جب سے یہ جنرل باجوہ کو لگانا تھا، ایک 4-5 کی لسٹ گئی، پھر کہا گیا نہیں ایک نام اور بھیج دیں، وہ اور نام چلا گیا، تعیناتی ہو گئی، تو مسئلہ نہیں بننا چاہیے، اور اب بھی مسئلہ بننا نہیں چاہیے اس چیز میں۔ اور اس میں حکومت بھی اتنی ہی شریک ہے جو کنٹروورسی کریٹ کرنے میں، جتنے عمران خان صاحب کو ہم بلیم کر رہے ہیں۔ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، جو مختلف بیانات آتے رہے، کل آتے رہے، پرسوں آتے رہے، جو مختلف زعماء ہیں ہم کو بیٹھے ہوئے، تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، اتنا ہی پی ڈی ایم کا ہے، اتنا ہی یہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر آپ دونوں مل کے اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں، بریک سے پر اس پہ جنرل صاحب اور بات کرتے ہیں، بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ 2 نیوز اپڈیٹس ہیں، ایک تو جتنی اتحادی جماعتیں پی ڈی ایم کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کو اختیار دے دیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے۔ ڈسکشن ہوئی ہے، اتحادیوں کا اجلاس تھا اور پرائم منسٹر کو امپاور کر دیا گیا۔ تو پرائم منسٹر کل کیبنٹ کا خصوصی اجلاس بھی توقع کی جا رہی ہے ہوگا صرف اسی نقطے کے اوپر، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر وہ سمری پہ دستخط کر کے ترکی روانہ ہو جائیں گے صدر صاحب کے لیے۔ صدر صاحب کے لیے جو سمری ہے اس کے اوپر پھر مجھے عمران کا وہ آپ کو سٹیٹمنٹ دکھانا۔ جناب غلام مصطفیٰ، اگر یہ قانون کے اندر رہ کے انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے میں تو اس کو ایز اے آپٹمسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کہہ رہے ہیں کہ قانون میں جو بھی ہوگا صدر اس کے مطابق عمل کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے ان کو۔ اگر اس سے وہ کھلواڑ کی طرف چلے گئے تو پھر معاملات بگڑیں گے، اور جسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ادارے کے لیے تو بہت ہی برا ہے، اور آنے والے چیف کو جو کنٹروورشل بن جائیں گے وہ بہت برا ہوگا ان کے لیے بھی، اور بن تو وہ جائیں گے الٹیمیٹلی جو بھی وہ کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ واپس آ گئی سمری، پھر جائے گی، پھر بن جائے گی۔ آئی ڈونٹ نو اس کی آئین کے سب جو سمجھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس کو فٹ بال بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں باقی مہمانوں کی طرف آؤں گا، ایک اور آج خبر ہے میں وہ بھی ساتھ شامل کر کے تو اس کے اوپر بھی ساتھ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ وزارت داخلہ کے 2 الرٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں، ٹی وی پہ نہ دکھائی گا جی، صرف بات ہی اس پہ کر لیتے ہیں۔ ان الرٹس کے مطابق عمران خان کے جو دھرنا ہے یا مارچ ہے 26 کو، اس کو ممکنہ طور پر دہشت گرد حملے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں پہلے بھی 10 دفعہ اس چیز کو دہرا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس میں کسی اور کا معاملہ نہیں ہے۔ محترمہ والے معاملے میں سیکیورٹی الرٹ موجود تھا، ان کو آگاہ بھی کیا گیا۔ اب عمران خان کو خود بھی اور جتنے سیکیورٹی دینے والے ادارے ہیں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ان سب کو مل کر انشور کرنا چاہیے کہ میکسیمم پروٹیکشن دیں۔ عمران خان کو خود بھی تمام وہ پریکاشنز لینی چاہیے جو ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ 2007 کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریے گا۔ دسمبر 2007 میں سارا سیناریو موجود تھا، آنکھیں بند نہیں کر سکتے آپ۔ قادر مدوخیل صاحب، پہلے آپ سے جواب چاہوں گا۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ شخص نے طے کیا ہوا ہے کہ مجھے حکومت دو، نہیں تو میں سارے سسٹم کیسے کی تیسے کر دوں گا۔ کیا ہو گیا؟ نون لیگ سے 2-3 مرتبہ حکومت چلے گی، ہماری 2 قائدین ہم سے الگ ہو گئے، ہماری حکومت ختم ہوگی، آصف علی زرداری کو جیل میں بھیج دیا، کیا کیا ہمارا ساتھ نہیں ہوا ہے، ہم نے کم بے کیے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ان کو گردہ لے کے بھاگا ہے۔
آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے. اگر آپ مارچ اپریل میں الیکشن میں تیار ہو تو 4 مہینے اور انتظار کرو, پروسیس کے تحت گزر جاؤ, آپ آ جاؤ, 2/3 لو یا جو بھی لینا چاہیے. لیکن سوال یہ اب کہ ضد ایک طرف ایک بیان ہے کہ میں آرمی چیف کوئی بھی لگا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا, دوسری طرف کہ میں کھیلوں گا. کھیلنے سے مراد کیا ہے؟ عارف علوی کے ساتھ کھیلے گا کیا وہی ڈپٹی اسپیکر والی ڈرامہ کریں گے؟ ہوگا کیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ تھوڑی دور کے سو رہے, آرمی چیف پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کر لیا تو ان کے کھیلنے سے کیا ریورس ہو جائے گا؟ ان کے کھیلنے سے ہوگا کیا؟ وہ تو ذرا مجھے اس کا آگے تو بتا دینا. اس کے صرف اپنے آپ کو بے عزت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. پاکستان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا. ازما, کلوزنگ ریمارکس. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ملک صاحب یہ جو کھلواڑ کرنا چاہ رہا ہے نا, کھیلتے کھیلتے عمران خان پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے, ان کی اخلاقیات کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے. لیکن ایک بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے, شاید ان کو وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح پھر رات کو عدالتیں کھلی تھیں, پھر جو ہے وہ پریزن وین باہر آئی تھی, پھر جو ہے وہ انہوں نے ووٹنگ ہونے دی تھی, انہوں نے ہر ایک جو پروسیڈنگ ہے, لیگل پروسیڈنگ ہو, کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہو, اس کے اندر انہوں نے اڑچن ڈالی ہے اپنے بندے بٹھا کر. یہ نہیں ہوگا. پاکستان کو اس عمران خان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کھلواڑ پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. ازما بخاری صاحب, قادر صاحب, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.